بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے سنی بھی اور اہل تشیع کے کچھ دوست بھی حسین ہوئے تے ہو الہ الہ ولا ہے، تو وہ بھی سٹارٹ میں یہی کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور آگے وہ پھر اضافہ کرتے ہیں علی ولی اللہ وصی رسول اللہ. سے پتہ چلا کہ آپ خدا ہیں تو یہ شرکیہ شعر ہے. اگر شاعر کا کوئی نعوذ باللہ اہل البیت کو اللہ سمجھتا ہے، خدا سمجھتا ہے کہ ہمیں حسین کے معبود کی قسم الہ صرف ایک ہے، اور ہمیں علی کے الہ کی قسم اس کا کوئی شریک نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واٹس ایپ کے اوپر سٹیٹس لگتے ہیں، فیس بک کے اوپر سٹیٹس لگتے ہیں، اور انسٹا وغیرہ ادھر ادھر سٹوریز لگتی ہیں. سٹیٹس کے حوالے سے انسانی سٹیٹس جب بیان کیا جاتا ہے کہ بھئی انسان کا سٹیٹس کیا ہے، تو اس کے حوالے سے بات کی جاتی ہے کہ بھئی انسان اپنی حالت بیان کرتا ہے، اس کی حالت کیا ہے. جیسے مریض کے حوالے سے مریض کے اوپر جو ہے وہ ایک پیشنٹ مانیٹر لگا ہوتا ہے، اس کے اوپر اس کا سٹیٹس آ رہا ہوتا ہے کہ ایدر ہی از الائیو اور ناٹ. اس کا بلڈ پریشر کیا ہے، اس کی جو ہے وہ آکسیجن کی سیچوریشن کتنی ہے، اس کی ہارٹ بیٹ کیا ہے، تو وہ سٹیٹس ادھر شو ہو رہا ہوتا ہے. لیکن 21ویں صدی کے انسان کا سٹیٹس، جو صحت مند انسان ہے، اس کا سٹیٹس اس کے واٹس ایپ، اس کی فیس بک، اس کے انسٹاگرام اور اس کے ٹک ٹاک وغیرہ ادھر ادھر شو ہو رہا ہوتا ہے، اور ادھر وہ بار بار وقتاً فوقتاً اپنا سٹیٹس اپڈیٹ کرتا رہتا ہے. یقین جانیے یہ سٹیٹس ہماری خاندانی تربیت اور ہمارے ایمان کے لیول کا لٹمس ٹیسٹ ہوتا ہے. پتہ چل جاتا ہے کہ انسان کے اندر کتنی جو ہے وہ ایمانی غیرت موجود ہے، یا انسان کتنے اچھے خاندان سے بلانگ کرتا ہے. بہت سارے لوگ جن کے حوالے سے ہمارے ذہن میں بہت اچھا امیج بنا ہوا ہوتا ہے، وہ جب سٹیٹس لگاتے ہیں تو وہ چیز کھل کے سامنے آ جاتی ہے کہ ہماری بہت بڑی غلط فہمی تھی. اسی طرح سے سٹیٹس جو ہیں وہ دنوں کے اعتبار سے، مہینوں کے اعتبار سے بھی لگائے جاتے ہیں. کوئی خاص ہستی کا دن ہو، کوئی خاص ہستی کا یوم ولادت یا یوم شہادت ہو، تو اس دن بھی سٹیٹس لگائے جاتے ہیں. ایسے ہی آج کل سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے سٹیٹس لگائے جا رہے ہیں، اور ان کے حوالے سے صحیح العقیدہ علماء جو ان کی شان بیان کر رہے ہوں، ان کے حوالے سے کوئی اچھے اشعار ہوں جن کے اندر ان کی قربانی کو خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہو، ان کو اپنے سٹیٹس کے اوپر لگایا جانا چاہیے، اور ضرور لگایا جانا چاہیے. لیکن یہ کام کرتے ہوئے احتیاط کرنے کی بھی اشد ضرورت ہے، کیونکہ بہت بار جس چیز کی اصل موجود ہوتی ہے اس کی فیبریکیشن اور اس کی نقل بھی مارکیٹ کے اندر آ جاتی ہے. تو اس نقل سے ہوشیار رہنا، اور یہ ٹائٹل لگا کے رکھنا، یہ ڈسکلیمر لگا کے رکھنا کہ نقالوں سے ہوشیار، یہ بہت ضروری اور بہت ہی اہم ہے. آج کل ایک سٹیٹس ہمارے سنی بھی اور اہل تشیع کے کچھ دوست بھی بار بار لگا رہے ہیں، اور کئی جگہوں کے اوپر اس چیز کو اپلوڈ کر رہے ہیں، جو کہ دونوں کے عقائد کے مطابق ہی لگانا ٹھیک نہیں ہے. ایک بار ذرا سٹیٹس سنیے. حسین رب دی رضا کو آدن، حسین او بادشاہ کو آدن جڑا ساڈی نظر دا نور ہے، ساڈا دین ہے. حسین رین ہے، حسین جسم ہے، حسین روح ہے. حسین ہوئے تے ہو الہ الہ ولا ہے، ولا علی ہے. تو جناب اس میں وہ کہتے ہیں جی حسین ہوئے تے ہو الہ الہ ولائے ولا علی. ایک باری اتنا جو ان کا شعر ہے جو انہوں نے پڑھا وہ ذرا سن لیں. حسین جسم ہے، حسین روح ہے. حسین ہوئے تے ہو الہ الہ ولا ہے، ولا علی ہے. اب یہ جو شاعر ہیں یا ان کو سننے والے جو لوگ ہیں، اگر تو یہ شاعر اہل سنت ہیں، سنی ہیں تو بھی، اور ایون اگر یہ اہل تشیع میں سے ہیں، ان کو سننے والے، ان کے سٹیٹس لگانے والے، یا یہ خود، تب بھی دونوں صورتوں کے اندر یہ بات کہنا صحیح نہیں ہے، اور یہ عقیدہ غلو کے اوپر اور مشرکانہ اشعار کے اوپر مبنی ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر اہل سنت کا کلمہ دیکھا جائے تو ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جبکہ اگر فقہ جعفریہ کے حوالے سے اہل تشیع کا کلمہ بھی دیکھا جائے تو وہ بھی سٹارٹ میں یہی کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور آگے وہ پھر اضافہ کرتے ہیں علی ولی اللہ وصی رسول اللہ، اس طریقے سے. تو سٹارٹ کے اندر تو ہم بالکل متفق ہیں اس چیز کے حوالے سے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. تو پھر کس طریقے سے یہ شعر کہا جا سکتا ہے کہ حسین ہوئے تے ہو الہ ہے، اور آگے وہ کہتے ہیں جی الہ ولائے ولا علی؟ کس طریقے سے شعر پڑھا جا سکتا ہے؟
قرآن تو ہمیں یہ بتاتا ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ کہ تمہارا معبود وہ ایک معبود ہے، ایک ہی معبود ہے، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، لا الہ، کوئی معبود نہیں، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ آپ اہل تشیع کے حوالے سے، فقہ جعفریہ کے حوالے سے ان کا کلمہ بھی دیکھیں تو اس کے اندر وہ مولا علی کا تعارف اپنے کلمے کے اندر کرواتے ہیں، اور وہ تعارف کیا ہے؟ علی ولی اللہ، کہ علی اللہ کے مقرب بندے ہیں، اللہ کے مقبول بندے ہیں اور اللہ کو بڑے پیارے ہیں۔ یہ تعارف ہے مولا علی کا۔ تو جو اللہ کا مقرب بندہ ہو، اللہ کا مقبول بندہ ہو، وہ الہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو جب والد یعنی سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ الہ نہیں ہے تو پھر بیٹے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ الہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس حوالے سے ہمیں سوچنے کی اشد ضرورت ہے، اور ایسے سٹیٹس لگانے والوں کو غور کرنے کی بڑی شدید ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے اس الہ کا جس کے حوالے سے میں نے بتایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اس معبود کا تعارف اللہ تعالیٰ سورہ اخلاص کے اندر کرواتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں لم یلد ولم یولد، محبوب پیارے کہہ دیجئے کہ اس اللہ کا نہ باپ ہے کوئی، نہ اس اللہ کی اولاد ہے۔ اب آ جائیں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف۔ جب ہم دیکھتے ہیں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو ان کی والدہ کا نام سیدتنا فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، اور اسی طریقے سے جب ان کے والد کی طرف آتے ہیں تو ان کا نام حضرت ابو طالب ہے۔ اسی طریقے سے جب ہم دیکھتے ہیں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو وہاں پہ والدہ کا نام سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا ہے، اور ان کے والد کا نام مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جو کہ علی ولی اللہ ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ آگے سورہ اخلاص میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس جیسا تو ہے ہی کوئی نہیں۔ اور اسی قسم کی بات اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ بھی قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، اللہ جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں، اللہ جیسی تو کوئی شے نہیں، کوئی ذات اللہ جیسی ہو ہی نہیں سکتی۔ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ تو کس انداز میں اس قسم کے شعر کے حوالے سے توثیق کی جا سکتی ہے، اس کو صحیح کہا جا سکتا ہے، اور کیسے انسان اپنے سٹیٹس کے طور پہ، اپنی حالت کے طور پہ، اپنی ایمانی حالت ہو، اپنی جذباتی حالت ہو، کس انداز میں انسان اپنی حالت یہ بتا سکتا ہے کہ میری حالت یہ ہے کہ حسین ہوئے تے ہو الائے الہ ولائے ولا علی۔ انسان کا، کسی مسلمان کا سٹیٹس نہیں ہو سکتا، یہ مسلمان کی حالت نہیں ہو سکتی۔ اور یقینی سی بات ہے جتنے لوگوں نے اسٹیٹس کا بھی لگایا ہوگا تو انہوں نے اس چیز کے اوپر، یقینی بات ہے ہمارا یہ گمان ہے کہ غور نہیں کیا ہوگا، لیکن یہ شعر یقیناً جو ہے وہ مشرکانہ شعر ہے، اور اس کے حوالے سے غور کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ اسی حوالے سے میں نے اپنے استاد گرامی، استاد العلماء، شیخ القرآن والحدیث، علامہ مفتی محمد عبداللہ سیالوی صاحب دعوت برکاتہ اللہ علیہ، ان سے جب یہی کوسچن کیا تو صاحب صاحب نے کیا ارشاد فرمایا وہ ذرا سنیے۔ الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، یہ آیت قرآن مجید میں کئی جگہوں پر ہے، اور اس میں لفظ الہ کا استعمال ہوا ہے۔ یہ شعر میں حسین ہوئے تے ہو الہ ہے، یعنی کہہ رہا ہے کہ حسین ہوئے، اور ہو سے مراد وہ دوسرے فکرے میں لے رہا ہے الہ ہے۔ پھر کہتا ہے الہ ولائے، یعنی ہو کا معنی الہ ہے اور الہ کا معنی ولا ہے، اور پھر وہ کہہ رہا ہے ولا علی ہے، یعنی ولا کا معنی علی ہے۔ تو گویا ہو کو بھی وہ الہ بنا رہا ہے، ولا کو بھی الہ بنا رہا ہے، اور پھر ولا کو علی کہہ رہا ہے۔ تو یعنی گویا دوسرے لفظوں میں وہ ہو کو بھی الہ کہہ رہا ہے اور علی کو بھی الہ کہہ رہا ہے، تو اور حسین کو ہو کہہ رہا ہے، ادھر ولا علی کو کہہ رہا ہے۔ تو مطلب کیا نکلا کہ وہ حسین کو بھی الہ بنا رہا ہے اور علی کو بھی الہ بنا رہا ہے، جبکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ ایک ہی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اور الہ کا لفظ اللہ رب العزت کے لیے مسلمانوں کے ہاں بولا جاتا ہے، اور قرآن کے یہ لفظ الہکم الہ واحد کہ تمہارا الہ اور سب کا الہ کیا ہے، ایک ہی ہے۔ تو یہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام علی مقام رضی اللہ عنہ کو اس شعر میں گویا لفظوں کو پھیر پھیر کے الہ کا اطلاق ان ہستیوں پر کر دیا۔ تو یہ تو مولا علی کو خود ہی پسند نہیں ہوگا، بلکہ ایک روایت میں ہے کہ انہی کے زمانے میں کچھ لوگ انہیں خدا کہتے تھے، تو انہوں نے ان کو جلانے کا حکم دیا۔ جب جلانے لگے تو وہ بدبخت کہنے لگے کہ پہلے تو ہمیں شک تھا، اب یقین ہو گیا کہ علی ہی خدا ہے، کیونکہ لا يعذب النار الا رب النار، کہ آگ کا عذاب آگ کا رب ہی دیتا ہے، اور آپ جو ہے ہمیں آگ میں جلا رہے ہیں، تو اس سے پتہ چلا کہ آپ خدا ہیں۔ تو یہ
شرکیہ شعر ہے. اگر شاعر کا کوئی اور مقصد ہے تو وہ الگ ہوگا، لیکن ظاہر میں جو معنی اور فکروں کو جوڑنے سے سمجھ آ رہا ہے اس میں وہ حسین اور مولا علی کو خدا سے ملا رہا ہے، بلکہ الہ کا اطلاق ان پر کر رہا ہے جو سراتن شرک ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ آخر میں آپ سنیے شیعہ اسکالر جواد نقوی کہ وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں کہ ان غالیوں کی وجہ سے کس قدر جو ہے وہ نقصان ہوتا ہے اور کس طریقے کی وہ گفتگو کرتے ہیں، وہ ذرا سنیے. ایک اور جو کام امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں تھا، تشیع کے اندر فتنے کھڑے ہوئے اور ان میں سب سے نمایاں فتنہ غلو کا تھا، غالیوں کا تھا. اس سے پہلے غالی موجود تھے لیکن دبے ہوئے تھے، دباؤ میں تھے بہت سارے. ایک تو حکومت کے دباؤ میں تھے، زیر غالی اہل بیت کے بارے میں غلو کرتے ہیں. شیعہ اہل بیت کو ولی سمجھتا ہے، امام سمجھتا ہے. غالی نعوذ باللہ اہل البیت کو اللہ سمجھتا ہے، خدا سمجھتا ہے، یا اللہ کی صفات سے متصف سمجھتا ہے. اور ایک گفتگو خالصتاً اس مقصد کے لیے پیش کی گئی کہ شیعہ کے حوالے سے اس چیز کے اوپر انہیں غور کرنے کی دعوت دی جائے کہ آپ کے اپنے لوگ جو ہیں وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں، تو آپ کیوں ایسے سٹیٹس جو ہے وہ اپڈیٹ کرتے ہیں یا ایسی گفتگو یا ایسے اشعار کیوں کہتے ہیں. اگر تہذیب حافظ صاحب جو شیعہ ہیں اور اگر اہل سنت ہیں تو ان کے حوالے سے کچھ گزارشات میں نے پیش کر دی اور ساتھ میں استاد محترم کے حوالے سے بھی میں نے گفتگو آپ کو سنا دی. اور آخر میں بس اتنی سی بات کہ ہمیں حسین کے معبود کی قسم الہ صرف ایک ہے اور ہمیں علی کے الہ کی قسم اس کا کوئی شریک نہیں. دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے. ثواب کے نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے. جزاک اللہ.